أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی 31ویں سورت کا نام اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بہت ہی ایک پیارے بندے کے نام پر رکھا، اور اس بندے کو ہم حضرت لقمان کے نام سے جانتے ہیں۔ اور حضرت لقمان ایک ایسے بندے تھے کہ جو نبی نہیں تھے، جو اللہ کے رسول نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے اتنے پیارے اور خاص بندے تھے کہ اللہ نے ایک پوری سورت قرآن مجید میں ان کے نام سے منسوب کی۔ اور عرب میں، دنیا عرب میں حضرت لقمان کو لقمان حکیم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اور آج کا یہ خطبہ حضرت لقمان کی ایک اس نصیحت سے متعلق ہے۔ حضرت لقمان نے اس سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو، اپنے پیارے بیٹے کو کئی نصیحتیں کی، اور ہر نصیحت جو ہے وہ اپنی جو موضوع ہے اس میں ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے، اور یہ آج کی جو نصیحت ہے وہ ایک نصیحت سے متعلق ہے۔ اور در حقیقت اس آیت میں، آیت نمبر 17 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں در حقیقت 4 نصیحتیں آتی ہیں، لیکن ہم آج صرف ایک ہی نصیحت پر بات کریں گے، اور وہ آیت ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کیجیے، وامر بالمعروف، جو اچھے کام ہیں انہیں لوگوں کی تلقین کرتے رہا کیجیے، وانہی عن المنکر، اور جو برے کام ہیں ان سے آپ روکتے رہیے دوسروں کو، واصبر علی ما اصابک، اور اس اللہ کے راستے پر جب چل رہے ہو تو اس راستے میں جتنی بھی تکالیف آئیں ان تکالیف پر آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ کام بڑی ہمت والے کام ہیں، یہ کام آسان کام نہیں ہے۔ تو ان 4 نصیحتوں میں سے جو سب سے پہلی نصیحت ہے جو کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں وہ ہے اقم الصلاۃ، نماز، جسے عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ لقمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکیم کا لفظ استعمال کیا قرآن مجید میں۔ حکمت کو عمومی طور پر ہم اردو میں دانائی کے طور پر لیتے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جو بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فہم و فراست سے نوازا ہے، جو کہ دور کی دیکھ سکتا ہے، یعنی جو مستقبل میں آنے والے حالات کے بارے میں سوچ سکتا ہے، پھر اس کی پلاننگ کر سکتا ہے، ہم اسے حکیم کہتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں حکمت صرف سوچ کا نام نہیں ہے، صرف علم کا نام نہیں ہے، صرف صاحب فراست یا صاحب بصیرت کا نام نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک شخص جو ہے، ہم کہتے ہیں بڑا ویژنری ہے، بڑا صاحب فراست ہے، بڑی دور تک دیکھ سکتا ہے۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ مفسرین نے حکمت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے العلم النافع والعمل به، وہ علم جو نفع دینے والا ہو، فائدہ دینے والا، اور اس علم پر عمل بھی کیا جا رہا ہو، تو ایسے بندے کو صاحب حکمت کہتے ہیں۔ وہ بندہ جو صرف اچھی باتیں کر رہا ہے، بہت اس کے پاس اچھا علم ہے، ڈگریاں بھی ہیں، اور اس نے بہت زیادہ علم حاصل کیا ہوا ہے، سارا کچھ کیا ہوا ہے، عمل نہیں ہے، وہ بندہ حکیم نہیں ہے۔ حکیم وہ بندہ ہے کہ جس کے پاس علم بھی ہے اور جس کے پاس عمل بھی ہے۔ علم اور عمل، ایکشن اور نالج، یہ جب دونوں ملتے ہیں پھر حکمت بنتی ہے۔ یہی وہ حکمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کی، الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب قرآن مجید عطا کیا، ساتھ حکمت عطا کی، یعنی انہیں صاحب علم بھی بنایا، صاحب بصیرت بھی بنایا،
اور ساتھ ساتھ صاحب عمل بھی بنایا. بصیرت عمل کے بغیر علم ہے، حکمت نہیں ہے، اور عمل علم کے بغیر عمل ہے لیکن حکمت نہیں ہے. تو ایسے شخص کو با علم اور با عمل، ایسا شخص جو ہے وہ حکیم ہے. اب لقمان حکیم جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کا بیٹا نوجوان بیٹا ہے، یعنی جو بالکل بچپن سے نکل کر نوجوانی میں جیسے ہمیں ٹین ایجر کہتے ہیں. اور اس گفتگو میں وہ اپنے بچے سے بہت ہی پیارے، محبت اور دوستانہ انداز میں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا یا بنیا. اب یہ یا بنیا ایسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں تو شاید ہم بیٹوں کو جب مخاطب ہوتے ہیں تو اکثر کہتے ہیں یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، اچھا بچے ایسے کر لو، بیٹا ایسے کر لو. ہم کبھی بہت کم میں نے دیکھا ہے، میں خود بھی شاید استعمال نہیں کرتا کہ اے میرے پیارے بیٹے آپ یہ کام کریں. ہم کبھی اس طرح پیار سے بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انداز گفتگو یہاں پر بیان کیا کہ آپ جب اپنے بچوں سے مخاطب ہیں تو اپنے بچوں سے آپ کہہ رہے ہیں او مائی ڈیئر سن، میرے پیارے بیٹے، میری پیاری بیٹی، میری پیارے بچے. یہ دوستانہ گفتگو ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے والے بنو. صرف یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خالی نماز پڑھو، لیکن انہوں نے کہا کہ اقم الصلاۃ، کہ نماز قائم کرنے والے بنو. اب سامعین گرامی، ہر مسلمان نماز کی اہمیت کو جانتا ہے. ہم یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں ہم اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو توحید کے بعد اسلام کی عمارت جن بنیادوں پر قائم ہوتی ہے وہ یہ دوسری بنیاد ہے، دوسرا بہت بڑا ستون ہے. اور کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صرف نماز ہی ہے. اور نماز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ نماز کا آغاز اذان سے ہوتا ہے، کہ جب آپ کو صدا دی جا رہی ہے. اور اذان کا آغاز کس لفظ سے ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اللہ اکبر سے، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے بڑے. تو اللہ تعالیٰ جب سب سے بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جتنی پرائرٹیز ہیں اور میری جتنی ترجیحات ہیں وہ ساری ایک طرف، اور اللہ تعالیٰ کی جو ترجیح ہے وہ سب سے اوپر. اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے اوپر ہے. میرے اور میرے خاندان کے اور میرے گھریلو اور روزگار کے جتنے بھی ترجیحات ہیں وہ ساری ایک طرف، دوسرے سارے کام چھوڑ دینے. اور یہ وقت کس کا ہو گیا؟ یہ وقت رب العالمین کا ہو گیا. اب یہ اللہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اب نماز قائم کرنا، اقام الصلاۃ، اقم الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ قیام کیا ہے؟ قیام نماز میں ہم کہتے ہیں قیام، نماز کا سب سے بڑا جو رکن ہے وہ قیام ہے. قیام جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور قیام کے بہت ہی وسیع معنی ہیں. آپ جائیں مشرق وسطیٰ میں تو وہ کہتے ہیں آپ کو اقامہ چاہیے. اقامہ کیا ہے؟ آپ ویزا لے کر جاتے ہیں تو ویزا بالکل عارضی ہے، کوئی نوکری نہیں کر سکتے، کچھ دن رہتے ہیں، آپ جناب واپس جائے، ویزا ختم ہو گیا. اب آپ کے پاس اقامہ ہے، آپ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی آپ وہاں پر اسٹیبلش ہو سکتے ہیں، آپ نوکری کر سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر کچھ بھی کر سکتے ہیں. 5 سال 10 سال یہ سارے اقامہ لے کر آپ ایک لمبے عرصے کے لیے وہاں پر قیام کر سکتے ہیں، اور وہاں پر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں. قیام اللیل، ماہ رمضان میں ہم کہتے ہیں ہم قیام اللیل کر رہے ہیں. ہم رات کو کھڑے ہوتے ہیں، ہم قیام کرتے ہیں اور رب کے سامنے ہم کھڑے ہوتے ہیں. یوم القیامہ، وہ دن کہ جس دن ہم رب کے سامنے کھڑے ہوں گے قیامت کے دن. تو قویم الاخلاق، یعنی اخلاق کا بلند ہونا. وہ شخص کی جس کے اخلاق بڑے بلند ہیں اسے کہتے ہیں قویم الاخلاق، یعنی بہت بلند اخلاق والا. بہت لوگ کھڑے ہو کر جب ملتے ہیں قوم بنتی. یہ بھی قیام ہی سے نکلا ہوا ہے. اب سامعین گرامی، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، نماز کو صحیح حالت میں مینٹین کرنا، اسٹیبلش کرنا، اسے بہتر سے بہتر بناتے جانا، یہ اقیم الصلاۃ ہے. بلڈنگ اسی وقت خوبصورت نظر آتی ہے
جب وہ بلڈنگ اچھے طریقے سے مینٹین ہو رہی ہے. جس بلڈنگ کی مینٹیننس نہیں ہے، جس بلڈنگ کا رنگ و روغن نہیں ہے، جس بلڈنگ میں چیزیں کام نہیں کر رہی، اور جس بلڈنگ میں کوئی آتا جاتا نہیں، وہ بلڈنگ کھنڈر بن جاتی ہے. اس بلڈنگ کی طرف کوئی شخص شکل اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. خوبصورت بلڈنگ، مینٹین ہوئی ہوئی بلڈنگ اقامہ ہے. یہ کھڑی ہوئی بلڈنگ ہے، بلند و بالا بلڈنگ ہے، لوگوں کو دور سے نظر آتی ہے، لوگ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس بلڈنگ کے اندر جا سکیں. ایک درخت ہے، طاقتور درخت ہے، جس کا تنا بڑا سالڈ ہے، مضبوط ہے، وہ کھڑا ہوا ہے. تیز آندھی بھی آتی ہے، اس کو اکھاڑتی نہیں ہے. کیوں؟ وہ درخت قیام کر رہا ہے، اور وہ درخت مضبوطی سے کھڑا ہوا ہے. اور ایک درخت ہے جو اندر سے کھوکھلا ہے، ہلکی سی بھی ہوا چلتی ہے وہ درخت زمین پہ گر جاتا ہے. یہ قیامہ کا اپوزٹ ہے، یعنی یہ درخت جو ہے وہ قیام نہیں کر سک رہا. بہتر سے بہتر بناتے جانا، یعنی جو بھی چیزیں بن رہی ہیں انہیں امپروو بھی کرنا. بلڈنگ بنتی ہے، گھر بناتے ہیں، 10 سال بعد 15 سال بعد اسے رینوویٹ کرتے ہیں. رینوویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ پرانی جو دیواریں تھیں اور جو چیزیں تھیں وہ خراب ہوتی جا رہی، اب اسے رینوویٹ کیا جا رہا ہے. یہ قیامہ ہے. یہ ہم اسے بلند اور کھڑا کرنے کے لیے یہ ایفرٹس کر رہے ہیں کہ ہم نے اسے رینوویٹ کرنا ہے. سامعین گرامی، اب نماز کی ایک ظاہری حالت ہے، نماز کی ایک ظاہری حالت ہے، پاکیزگی کی حالت ہے. وضو کرنا ہے، مسجد میں آنا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ باندھنے ہیں، امام کے پیچھے الحمد پڑھنا ہے، سارے تلاوت کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنا ہے، تشہد پڑھنا ہے. یہ سارے ظاہری چیزیں ہیں اور الفاظ ہیں کہ جو نماز کے بنیادی ارکان ہیں. لیکن کیا یہی نماز ہے؟ نماز کی روح کیا ہے؟ قیام کی تو میں نے آپ کو بتائی کہ قیام یہ ہے کہ اسے اسٹیبلش کرنا، اسے مینٹین کرنا، اسے امپروو کرنا اور اسے رینوویٹ کرنا اور اسے بہتر سے بہتر بنانا. یہ قیام ہو گیا. نماز جو ظاہری حرکات و سکنات اور جو الفاظ ہیں کہ جو ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اللہ تعالیٰ نے سکھائے، ان کی جب پابندی کرتے ہوئے کیا یہی نماز ہے؟ کیا یہی صلاۃ ہے؟ یہ صلاۃ کا ایک حصہ ہے. سامنے اگر صلاۃ کی روح کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ وصل سے نکلے. صلہ، صلہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں صلہ رحمی، تو رحم یعنی ماں کے پیٹ سے نکلنے والے رشتے. صلہ، صلہ ان کو جوڑنا. صلہ کا مطلب ہے چیزوں کو جوڑنا. آپ مشرق وسطیٰ میں جائیں تو وہ کمپنی جو ٹیلی کام سروسز دے رہی ہے اسے کہتے ہیں اتصالات، یعنی مواصلات کی سروس دے رہی ہے، یعنی وہ لوگوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے. تو صلہ کنیکشن، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا. اقیم الصلاۃ، اللہ کے ساتھ جو کنیکشن ہے اسے جوڑے رکھنا. یہ ہے صلاۃ کی روح. صرف جوڑے نہیں رکھنا، اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہنا اور اسے بہتر سے بہتر بناتے رہنا. یعنی موبائل فون کی بیٹری بالکل اینڈ پہ ہو رہی ہے تو کنیکشن نیچے چلا جاتا ہے، وہ آپ کے ڈیٹا اور باقی چیزیں بند کرتا چلا جاتا ہے، آپ کے کنیکشن کو ویک کرتا چلا جاتا ہے. بیٹری کو چارج رکھنا. بیٹری کو چارج اس لیے رکھنا کہ میرا جو کنیکشن ہے وہ بہترین سے بہترین رہے. اب کنیکشن ہم کیوں کسی کے ساتھ بناتے ہیں؟ کنیکشن ہم بناتے ہیں 2 کاموں کے لیے. بات چیت کرنے کے لیے، کسی سے بھی کوئی ہم نے گفتگو کرنی ہے، بات چیت کرنی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کسی سے ہم نے کوئی کام کروانا ہے یا کسی نے ہم سے کوئی کام کرانا ہے. اس چیز کے لیے ہم کنیکشن بناتے ہیں. اب رب العالمین سے بھی جو کنیکشن بنانا ہے وہ اسی لیے بنانا ہے کہ ہم رب العالمین اپنے بندے سے کچھ توقعات رکھتے ہیں اور بندے رب العالمین سے کے پاس کچھ حاجات اور مناجات لے کر جا رہے ہیں اور اپنی دعائیں لے کر جا رہے ہیں. تو جب میں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیے تو میں کسی سے کیا بات کر سکتا ہوں؟ اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتا. کسی کی طرف دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا. کوئی اور کوئی حرکت کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. فون سن سکتا ہوں؟ نہیں سن سکتا. حتیٰ کہ کوئی دوسرا شخص میرے سامنے سے گزر بھی نہیں سکتا. ایک مخصوص فاصلے کے اندر سے کوئی دوسرا شخص بھی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے نہیں گزر سکتا. یعنی وقت ٹھہر گیا، وقت رک گیا،
ساری ترجیحات رک گئی ہیں، ساری مصروفیات رک گئی ہیں، دنیا کی مصروفیات، خاندان کی مصروفیات، بزنس کی مصروفیات، سب پریشانیاں، سب مصیبتیں، سب خوشیاں، سب چیزیں رک گئی ہیں، ہر چیز اللہ کے سپرد ہو گئی ہے۔ اب اللہ کے جب سپرد ہوگی اس وقت تک جب تک میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلام نہیں کر لیتا۔ یہ جو وقت ہے یہ وقت اللہ کے حوالے ہو گیا، اللہ نے یہ وقت میرے سے لے لیا، اور اس وقت میں میرے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں بندے اور رب کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یعنی بندہ اپنے رب کے اس وقت قریب ہے، اور اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اس کی جو زندگی تھی مکمل طور پر اللہ کے سپرد ہو گئی۔ اب یہ جو قیام ہم کر رہے ہیں، یہ قیام در حقیقت کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ یہ کس چیز کی ریہرسل ہے؟ یہ یوم القیامہ کی ریہرسل ہے کہ یوم القیامہ کے جس دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس دن ہمارے سامنے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا، اور جس دن ہمارا کوئی راز نہیں رہے گا، اور جس دن سارے جو ہم نے کام کیے ہیں دنیا میں وہ اعمال نامہ ہمارے سامنے کھول کر پیش کر دیا جائے گا۔ تو کیا جب قیامت کے دن ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بول سکیں گے؟ نہیں بول سکیں گے۔ کچھ حرکات اور سکنات کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ منہ بند ہو جائے گا، ہاتھ بولیں گے الیوم نختم علی افواہہم، کہ جس دن ہم ان کے اعضاء کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ان کے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ گواہی دیں گے۔ تو ہاتھ تو ہمارے نہیں بولتے، قیامت کے دن ہمارے ہاتھ بولیں گے، یعنی ہمارا جو کنٹرول ہے ان سے ختم ہو جائے گا۔ تو سامعین گرامی، نماز ایک پیش خیمہ ہے، ایک پریویو ہے، ایک سمری ہے، ایک انٹروڈکشن ہے، ٹریلر ہے اس چیز کا کہ جو قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے وہاں پر کھڑے ہوں گے۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ، کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھی دور بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی اماں سے، اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے بھی دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور بیوی اپنے خاوند سے، اور خاوند اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اور اپنی اولاد اور اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے بھی دور بھاگے گا۔ اور اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یعنی یہ نماز اس چیز کی ایک ٹریننگ ہے، ایک پیش خیمہ، ایک پریویو ہے کہ جو قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور جانا ہے۔ یہ اقیم الصلاۃ کی روح ہے۔ اب سامعین گرامی، موبائل ہم یوز کرتے ہیں، موبائل اور وائی فائی کا کنیکشن جو ہے وہ کبھی گھر میں نہیں آتا، کبھی بیسمنٹ میں بیٹھے ہیں، کبھی سگنل نہیں آ رہا، کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، سگنل پورا نہیں ہو رہا، بات صحیح نہیں ہو رہی۔ سامعین گرامی، اللہ کا جو کنیکشن ہے، اللہ کے جو سگنل ہیں وہ پوری دنیا میں آ رہے ہیں، وہ تہہ خانے میں بھی آتے ہیں، بیسمنٹ میں بھی آتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ بھی آتے ہیں، شہروں میں بھی آتے ہیں، دور دراز دیہات جو ہیں ان میں بھی آتے ہیں۔ ان سگنلز کو لگانے کے لیے جو بوسٹر ہے نماز، ہم کہتے ہیں یہاں پہ بوسٹر لگاؤ، یہاں پہ ٹاور لگاؤ، سگنل پورے ہوں۔ یہ نماز کا ایک ایمپلیفائر اور بوسٹر کہ جس سے ان سگنلز کو ہم بڑھا کر، کیونکہ اللہ کے سگنل آ رہے ہیں، میرے سگنل نہیں جا رہے، آپ کے سگنل نہیں جا رہے۔ ہمارے سگنل جب جائیں گے، جب میری بیٹری چارج ہوگی، میرے سگنل میرے سے نکل رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تو کہیں بھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ تعالیٰ مشرق میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ مغرب میں بھی ہے۔ فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی منہ کر لو اللہ تعالیٰ کو تم پالو گے۔ تم مشرق کی طرف رخ کرو، تم مغرب کی طرف رخ کرو، کہیں بھی رخ کرو، اوپر آسمان کی طرف رخ کرو، زمین کی طرف رخ کرو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، تم اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پا سکتے ہو۔ اللہ کا کنیکشن سپر اسٹرانگ ہے، وہ سب سے طاقتور ترین کنیکشن ہے۔ تم اس سے کنیکٹ کر سک رہے ہو، صلہ کر سک رہے ہو، نہیں کر سک رہے، یہ تمہاری خوبی یا خامی۔ اللہ کا سگنل آ رہا ہے، صلہ صلات کے ذریعے ہم نے کرنا ہے۔ اب جب ہم کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں تو کسی بھی جگہ پر ہیں تو کوئی بڑا افسر آتا ہے
تو سارے لوگ بڑے اٹینشن ہو جاتے، ان کی ساری توجہ بڑے افسر کی طرف متوجہ ہو جاتی. کیوں؟ وہ اس بڑے افسر کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو سامعین گرامی، جب ہم نماز میں آ رہے ہیں تو ہم مالک الملک بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، ان کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر ہماری توجہ ہی ان کی طرف نہیں ہے تو جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں ان کی توجہ ہماری طرف کیسے ہو رہی ہے؟ اب اقیم الصلاۃ کا آغاز، دن کا آغاز نماز فجر سے ہو رہا ہے. اب میں اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ کے حضور اپنی حاجات لے کر جاتا ہوں، دعائیں لے کر جاتا ہوں اور وہاں سے واپس نکلتا ہوں. پھر اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں، اپنے کاروبار میں آتا ہوں، اپنی نوکری پہ آتا ہوں، اپنی دکان پہ آتا ہوں. اب دکان میں جو لالچ ہے اور جو شیطان ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم یہاں پر تھوڑی سی ڈنڈی مار لو، یہاں پر تھوڑا سا جھوٹ بول لو. کیا میں کام کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ میں نے چند گھنٹوں بعد دوبارہ اس مالک الملک کے سامنے پیش ہونا ہے. میں نے چند ہی گھنٹوں بعد نماز ظہر ادا کرنی ہے. میں کسی کا حق مار سکتا ہوں؟ نہیں مار سکتا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ نماز ظہر کے 2 گھنٹے کے بعد میں نے دوبارہ اپنے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے. میں کسی کے کہنے پر کوئی غلط کام کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. وہ جو کہتے ہیں ہم غلط کام کر رہے ہیں جناب، ہاں کیوں جی اوپر سے آرڈر ہے. اور بھائی اوپر سے آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر والے کا حساب اوپر والے سے لینا ہے، میرا حساب میرے سے لینا ہے. میں پھر 2 گھنٹے بعد مالک الملک کے سامنے نماز مغرب میں پیش ہو رہا ہوں تو میں اس کے پاس کیا منہ لے کر جا رہا ہوں؟ اگر مجھے میرا اندر کا شیطان میرے کان میں کہتا ہے کہ تم اپنا کام دیانتداری سے نہیں کرو، آرام سے کرو، چل پروگرام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی تمہیں پوچھے گا نہیں، کام کرو نہیں کرو چھوڑو، تنخواہ جو ملنی ہے مل جائے گی، اجرت جو ملنی ہے مل جائے گی، کیا میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. میں نے پھر دوبارہ مالک ملک کے سامنے پیش ہونا ہے. میں نے ایک دن میں 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسی طرح کہ جس طرح قیامت کے دن میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا. تو سامعین گرامی، کیوں مجھے یہ نہیں پتا کہ میری ایک نماز کے بعد مجھے دوسری نماز ملے گی یا نہیں ملے گی. ایک نماز ہو سکتا ہے یہاں مل رہی ہے، نماز فجر اس دنیا میں ادا کی ہے، تو ملاقات پھر قیامت کے دن اللہ کے حضور ہو رہی ہے، یہ کسی کو نہیں پتا. یہ وقت مقرر ہے، وہ جب آنا ہے تو کسی کا بھی آ سکتا ہے. تو ہر 2 نمازوں کے درمیان اتنا ہی وقفہ ہے جتنا زندگی اور موت کے درمیان وقفہ ہے. اس وقفے کو غنیمت جان کر اس وقفے کو بہتر سے بہتر بنانا ہے. آپ نے اپنی زندگی بہتر بنانی ہے تو بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں، مینجمنٹ کے جو گروز ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے حال کو بہتر بنائیں. جو وقت، جو منٹ، جو سیکنڈ اور جو گھنٹے گزار رہے ہیں ان کو بہتر سے بہتر بنائیں. سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کا جو یہ نظام ہے یہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور کہیں زیادہ طاقتور ہے. یہ 5 دن میں 5 مرتبہ بلا کر آپ کو دوبارہ اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. اور یہ جو پورا ایک مساجد کا اور یہ جو پورا ایک نظام، یہ جو اقیم الصلاۃ کا اور یہ جو ایک نظام بنا ہوا ہے، یہ نظام اس لیے ہے کہ اللہ کے بندے اس سارے نظام میں آسانی سے آئیں اور خوبصورتی سے آئیں. پھر میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں، اللہ اکبر کہہ کر الحمد پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہوں. تو جب رکوع سے اٹھتا ہوں تو کیا کہتا ہوں؟ سمع اللہ لمن حمدہ. رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں یا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ رب العالمین کے الفاظ ہیں جو میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں. سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اپنے اس بندے کی دعا جس نے اس کی حمد بیان کی. اللہ نے میری ساری چیزیں سن لی ہیں. جب میں سمع اللہ حمدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہوں، اللہ نے میری ساری گفتگو، ساری چیز سن لی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑا ہو تو تم کہو ربنا ولک الحمد، تو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سامعین گرامی، وہ یعنی ایک رکعت کے بعد ہی جتنی ہم نے حاجات اللہ کے ہاں لے گئے، اللہ نے ساری حاجات سن لی. اور سامعین گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ، اللہ کا بندہ کبیرہ گناہوں سے دور رہے تو 5 نمازوں
ہر نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے وہ، اور ایک جمعے سے دوسرے جمعے کا وقفہ، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کا جو وقفہ ہے، ان وقفوں میں کیے ہوئے اگر بندے نے ایک ماہ رمضان کے روزے رکھے اور دوسرے سال ماہ رمضان کے روزے رکھے تو اس پورے سال کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر بندے نے ایک جمعے کی نماز پڑھی، اللہ کے بندے نے، اور دوسرے جمعے کی نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں جمعوں کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں کیے ہوئے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بندے نے ایک نماز پڑھی اس کے بعد دوسری نماز پڑھی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے، ان وقفوں میں جتنے ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے۔ سامعین گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کا اقیم الصلاۃ کی روح ہے۔ تو جب اللہ کے بندوں کی 5 نمازیں دن میں ایسی ہو جائیں کہ جو اللہ کے ساتھ صلہ کو، کنیکشن کو جوڑیں، اسٹیبلش کریں، اور اقیم الصلاۃ ہماری ایسی ہو جائے کہ جس طرح روز قیامت ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے اور ہمارا احتساب ہونا ہے، تو پھر ہماری نماز صرف الفاظ سے نکل کر ہمارے معاملات کو درست کرتی ہے۔ وہ نماز ایسی بنتی ہے کہ جو مجھے خالصتاً اللہ کے راستے پر لے جاتی ہے، جو مجھے منکرات سے دور رکھتی ہے اور مجھے حسنات اور مجھے نیکیوں کے راستے پر اور اچھائیوں کے راستے پر لے کر چلتی ہے۔ اور یہ وہ نماز بنتی ہے جو ہمیں حکمت کے راستے پر چلتی ہے، یعنی یہ نماز ہمیں علم نافع کے راستے پر لے کر چلتی ہے، وہ علم جو ہمیں بھی نفع دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، ہمارے آس پاس والوں کو بھی فائدہ دے رہا ہے، وَالْعَمَلُ بِهِ، اور اس پر عمل بھی کر رہا ہوں اور اس عمل کے راستے پر لے کر چلتی ہے۔ یہ نماز دنیا میں عزت دیتی ہے، یہ نماز دنیا میں سربلندی دیتی ہے، یہ نماز دنیا میں امن اور سکون دیتی ہے، اور یہ نماز آخرت میں بھی کامیابی کا باعث بنتی ہے۔ پھر یہ وہ نماز بنتی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اپنی مدد خود کرو۔ کیسے؟ ثابت قدم رہ کر اور نماز کے ساتھ، نماز سے اپنی مدد خود کرو، یہ پھر تمہاری طاقت بنتی ہے، یہ تمہیں دشمنوں پر فتح یاب کرتی ہے۔ سامعین گرامی، آج جمعۃ الوداع کو یوم القدس منایا جا رہا ہے، اور اب آج کا جو دن ہے اور یہ جو حالات جن میں سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں یہ جو صہیونی اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں، یہ قبلہ اول کی جو مسلسل بے حرمتی جو وہ کئی دہائیوں سے کرتی آ رہی ہیں، اس سے آگے بڑھ کر، اور غزہ میں بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام سے آگے بڑھ کر اس پورے علاقے سے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کا جو منصوبہ ہے اس پر بڑی تیزی سے عمل کر رہی ہیں۔ اور عالم اسلام ایک گہری نیند میں ہے، سب ایک گہری خواب، ایک گہری نیند میں ہے۔ اس گہری نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک تمہارا بس چلے، استطاعت ہو، تمہاری صلاحیتیں ہوں، ان کو بروئے کار لاتے ہوئے تم طاقت حاصل کرو۔ ہمیں علم اور حکمت کی طاقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک طاقتور، ایک خوشحال اور ایک باعزت معاشرہ بننے کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی اسلام کا دشمن ہماری طرف بری نیت سے دیکھنے کی جرت بھی نہ کر سکے۔ اب سامعین گرامی، حکومتیں تو ایسی رہیں گی، جو اہل سیاست کا کام ہے وہ وہی جانے۔ انفرادی طور پر میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہ یہ ذمہ داری ہے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ہر 2 نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہے، اور ہر 2 جمعوں کے درمیان جو وقفہ ہے، اور ایک سال میں آنے والے ماہ رمضان اور اس سال والے ماہ رمضان کے درمیان جو وقفہ ہے، کیا اس میں میرا ایمان، میرا اخلاق، میرا کردار، میرا کنڈکٹ، میرا بیہیویئر، میرا رویہ بہتر ہوا ہے یا خراب ہوا ہے؟ اگر تو بہتر ہوا ہے تو میں اقام الصلاۃ پر چل رہا ہوں، اگر بہتر نہیں ہوا تو میری صلاۃ ایک خاص، ایک اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے ایک حکم کو تو پورا کر رہی ہے، لیکن اس کی روح کو پا نہیں رہی۔ اب جب کسی بڑے مسئلے کو حل کرنا ہو تو میتھس میں اور سائنس میں کہتے ہیں کہ مسئلے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرو اور چھوٹی چھوٹی پرابلم کو سالو کرو، پھر ان کو جوڑو تو بڑا مسئلہ خود ہی حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب اس ملک کو بھی اگر چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تو سامعین گرامی، میں بھی اس کا ایک حصہ ہوں، آپ
ہر ایک شخص انفرادی طور پر اس کا ایک حصہ ہے. ہر شخص کو انفرادی طور پر اپنے عمل کو، اپنے ایمان کو، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم اسے بہتر بنانا شروع کر دیں گے تو یقین جانیے کہ آنے والے چند ہی سالوں میں انشاءاللہ یہ جو ہمارا باغ و بہار ملک ہے یہ ایک بہت ایک عزت دار اور ایک طاقتور اور ایک خوشحال معاشرہ بن سکتا ہے. 27 رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا تھا. 14 اگست 1947 کو ماہ رمضان کی 27ویں تاریخ تھی. آج 27 رمضان کو سامعین گرامی ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ہم نے ان کے لیے کوئی ایک خوشحال معاشرہ اور ایک دیانتدار اور ایک طاقتور معاشرہ چھوڑ کے جانا ہے، یا اسی طرح ایک معاشرہ ایسا چھوڑنا ہے کہ ہماری عوام غیر قانونی طور پر باہر کے ملکوں میں جا کر بھیک مانگے گی اور پاکستان کا جو نام ہے اسے بدنام کرتی رہے گی، یا ہمارے ماہر اور ہونہار جو نوجوان اور لوگ ہیں وہ باہر جا کر اچھے کام کریں گے اور ملک کے کام کو روشن کریں گے. سامعین گرامی، قبلہ اول ہو سکتا ہے میری زندگی میں آزاد نہ ہو، لیکن وہ جو نوجوان آج یہاں پر موجود ہیں انشاءاللہ ان کی زندگیوں میں ضرور آزاد ہوگا. تبھی ہوگا جب انفرادی طور پر میں اپنے عمل کو ٹھیک کروں گا، آپ اپنے عمل کو ٹھیک کریں گے، اور پھر یہ جو چھوٹی چھوٹی کرنیں ہیں یہ مل کر ایک نور کا ایک بہت بڑا ہالہ بنیں گی، اور پھر انشاءاللہ وہ ایک تبدیلی کا دن ضرور آئے گا. تو سامعین گرامی، مدد کس سے لینی ہے؟ مدد اقیم الصلاۃ سے لینی ہے. مدد اللہ کا جو کنیکشن ہے اسے مضبوط تر کر کے لینی ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز قائم کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالی خلوص کے ساتھ ہر نماز میں ہمیں اللہ کے ساتھ جو صلہ اور جو کنیکشن ہے اسے بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.